نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العلی العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد سید عبدالحفیظ شاہ صاحب نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت بیان کروں. اس سلسلے میں صرف اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت وہ بیان کر سکتا ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا پتہ ہو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا یہ عالم ہے کہ حضور کی عظمت و شان کو تو کما حق ہو جبریل بھی نہیں جانتا، تو میں کیا بیان کروں گا اور میں کیا عرض کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان یہ ہے کہ جب معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، یہاں سے آگے نہ میں کبھی گیا ہوں اور نہ جا سکتا، یہ میری آخری حد ہے. اگر یہاں سے آگے تجاوز کروں تو اللہ کی انوار و تجلیات مجھے جلا دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل تیری یہاں انتہا ہو گئی اور ہماری یہاں سے ابتدا ہو رہی. تو بتائیے جہاں جبریل امین کی انتہا ہو وہاں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا ہو تو پھر حضور کی عظمت و شان کو کون بیان کر سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کما حق ہو اللہ تعالی ہی جانتا ہے. میں اور آپ کیا ہیں کس شمار و قطار میں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس پوری امت میں سب سے افضل ہیں، ان سے فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، فرمایا اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، جیسا کہ میں حقیقت میں ہوں میرے رب کے سوا مجھے کسی نے پہچانا ہی نہیں، نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کوئی بیان نہیں کر سکتا، ہاں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان عقیدت سے محبت سے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ بیان کرتا ہے، اس کے بیان کرنے سے حضور کی عظمت و شان کوئی بڑھ نہیں جاتی، بلکہ بیان کرنے والا خود عظمت و شان والا ہو جاتا ہے۔ اور جو معاذ اللہ حضور کی تنقید کرے اور حضور کی عظمت و شان کو گھٹائے، اس کے گھٹانے سے حضور کی عظمت و شان گھٹ نہیں سکتی، وہ خود گھٹ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی، حضور ان کے لیے اپنی مسجد میں ممبر بچھواتے اور ان کو ممبر پر بٹھا کر ان کی زبان سے اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور اپنی نعت شریف سنتے۔ تو حضرت حسان جو حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے کمال کر دیا، بڑا پیارا شعر فرمایا، فرماتے ہیں ما مدحت محمدا بمقالتی، فرماتے ہیں میں اپنے شعروں سے اپنے کلام سے حضور کی تعریف نہیں کرتا۔ میں کون ہوں کہ اپنے کلام سے یا اپنے شعروں سے حضور کی تعریف کر سکوں؟ تو فرماتے ہیں ما مدحت محمدا بمقالتی، میں اپنے کلام سے اپنے شعروں سے حضور کی تعریف نہیں کرتا، لیکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے کلام میں حضور کا نام پاک لے آتا ہوں، میں اپنے اشعار میں حضور کا نام نامی و اسم گرامی لے آتا ہوں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ میں اپنے کلام سے تو حضور کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ جب حضور کا نام میرے کلام میں آ جاتا ہے تو میرا کلام تعریف والا ہو جاتا۔ میں تو حضور کا نام پاک اپنے کلام میں لا کر اپنے کلام کو قابل تعریف بنا لیتا۔ تو میاں ہم نے حضور کی تعریف کیا کرنی، ہم تو حضور کی تعریف کرتے ہیں اپنے شکستہ الفاظ میں، تو لوگ ہماری تعریف کرتے، ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتے، محبت کی نگاہ سے دیکھتے، تو گویا جو بھی حضور کا ذکر کرتا ہے، حضور کا نام لیتا ہے، حضور کے ذکر کی برکت سے اور حضور کے نام کی برکت سے وہ خود محترم ہو جاتا ہے، معظم ہو جاتا ہے اور قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ جو کچھ بیان کرتے ہیں عقیدت کا ہدیہ، محبت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں اپنے شکستہ الفاظ میں، ورنہ ہمارے پاس وہ الفاظ کہاں ہیں جن الفاظ کے ساتھ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و ثنا
کر سکیں. لا یمکن السماع کما کان حقہ، ممکن ہی نہیں ہے کہ کما حقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہو. یہ ممکن ہی نہیں. بہر صورت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں. ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اوصاف حمیدہ بیان فرمائے. یہ آیتیں کیا ہیں؟ یوں کہیے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف، حضور کی تعریف کا ایک گلدستہ ہے، جس گلدستے میں رنگ برنگ پھول ہیں. ایک ایک وصف جمیل پر تقریر کی جائے تو بڑا وقت درکار ہے. تو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف ایک وصف مبارک کے متعلق مختصر عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کریں. سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی. آپ لوگوں کے گھروں میں ترجمے والے قرآن شریف ہیں. آپ ترجمہ دیکھتے ہیں اے نبی. اے تو ترجمہ ہو گیا یا کا، اور نبی کو اگر نبی ہی لکھ دیا گیا تو پھر ترجمہ تو نہ ہوا. تو نبی کو نبی ہی لکھ دیا گیا. دیکھنا تو یہ ہے کہ نبی کا معنی کیا ہے. تو جتنے ترجمہ والے قرآن شریف آپ دیکھیں گے، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، کسی نے نبی کا معنی نہیں کیا سوائے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ. اسی واسطے یہ لوگ شور مچا رہے ہیں کہ اعلی حضرت کے ترجمے پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ اعلی حضرت کا ترجمہ ہی ایسا ہے کہ اس ترجمے کو پڑھ کر ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور بد عقیدگی قریب بھی نہیں آتی. بد عقیدگی قریب بھی نہیں آتی. بد عقیدگی کا اندر آ جانا اور اندر داخل ہو کے دل میں گھر کر لینا، یہ تو بڑی بات ہے نا. بد عقیدگی قریب بھی نہیں آتی. تو سنو، اعلی حضرت نے ترجمہ کیا ہے اور یہ بڑا صحیح ترجمہ ہے. اعلی حضرت ترجمہ کرتے ہیں یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے. بولو، اعلی حضرت نے نبی کا ترجمہ کیا کیا؟ غیب کی خبریں دینے والے. اور یہ ترجمہ بالکل صحیح ترجمہ ہے. سب سے پہلے تو آپ عربی کی لغت اٹھا کر دیکھیے. المنجد اٹھاؤ، مصباح اللغات اٹھاؤ، کوئی بھی عربی لغت اٹھاؤ اور نبی کا معنی دیکھو کیا ہے.